السلام علیکم، میں ڈاکٹر طاہر محمود ہومیوپیتھ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ٹاپک آج کا جو ہے وہ ہے UTI انفیکشن، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، پیشاب کے مخرج سے لے کے یوریتھرا، بلیڈر، یوریٹر اور کڈنی۔ علامات: عام طور پہ جو مریض اس میں شکایت لے کے آتے ہیں پیشاب میں جلن، پیشاب کی شدید حاجت، بعض اوقات جاتے جاتے رستے میں پیشاب خارج بھی ہو جاتا ہے، پیشاب کا بار بار آنا اور اس میں جلن، پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کی نالی میں بہت دیر تک جلن اور درد۔ وجوہات: ڈی ہائیڈریشن، پانی کا کم پینا، پیشاب کو روکنا اور واش روم گندے ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں آج کل اس مرض میں زیادہ آ رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ آفیسز میں کام کرتی ہیں، یونیورسٹی کالجز میں جاتی ہیں اور ان کو پیشاب روکنے کی عادت ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ پانی بھی کم پیتی ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے عورت کے جو قدرتی اللہ کی طرف سے سٹرکچر ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہے۔ عام طور پہ مردوں کی یوریتھرا کا سائز 8 انچ تک ہوتا ہے، جبکہ عورتوں میں یہ سائز 1.5 سے 2 انچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی انفیکشن کیری کر لیتی ہیں۔ پھر ان کا سٹرکچر اینس اور پیشاب کا مخرج دونوں قریب ہونے کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ سٹول کے اندر ایکولائی بہت زیادہ ہوتا ہے اور واش کرتے وقت اگر مناسب طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو سٹول جو ہے پیشاب کے مخرج پہ لگ جاتا ہے، جہاں سے ایکولائی داخل ہو جاتا ہے اور وہ پھر سوزش کا باعث بنتا ہے۔ عورتوں کے قدرت کی طرف سے وجائنا کے اندر کئی طرح کے لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اگر ان کا بیلنس ڈس آرڈر ہو جائے یا اس میں ایسیڈک نیچر کم ہو جائے تو یہ بیکٹیریا مختلف طرح کے پنپ جاتے ہیں جو ان کو سوزش پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان میں بعض خواتین کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ سیکس فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن سیکس ایکٹیو نہ بھی خواتین ہوں تب بھی ان کے اندر یہ مرض انفیکشن کا ہو جاتا ہے اور سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن ہونے سے اپنی باڈی کو بچائیں، پانی کا استعمال کثرت سے کریں، پیشاب روکنے کی عادت کو ختم کریں، جب بھی پیشاب آئے تو فوری اس حاجت کو رفع کریں۔ اس کے بعد جو اس کا طریقہ اپنی صفائی کا ہے وہ فرنٹ ٹو بیک ہے۔ فرنٹ ٹو بیک پانی کے ساتھ مسح کرنے سے بہتری آتی ہے۔ اگر سٹول کا ہاتھ آپ کے پیشاب کے مخرج پہ لگ گیا تو اس سے ایکولائی ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے خواتین جو شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو سیکس سے پہلے بھی جا کے یورین پاس کرنا چاہیے اور اس کے بعد بھی پاس کرنا چاہیے، اس سے بھی وہ ایکولائی اور مختلف طرح کی انفیکشن سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اس میں جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن اس میں جو عام دوائیاں ہیں جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اس میں تھوجا، سلفر، پائروجینم، کینتھرس، ٹربنتھینا، ایکونائٹ، یہ دوائیاں ہیں جو ہم اکثر اپنے مریضوں کو پریکٹس میں دیتے ہیں۔ جس میں ایک دوائی ہے کینتھرس، اس میں پیشاب بار بار آتا ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے اور پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، تو ہم کینتھرس کو 6 طاقت میں، 30 میں، 200 میں بھی دیتے ہیں۔ 6 میں دیں تو دن میں 4 دفعہ دیتے ہیں، 200 میں کئی دفعہ مریضوں کی شدت کی وجہ سے ان کو 200 میں ٹوائس اے ڈے بھی دینا پڑتا ہے، 5 قطرے دن میں 2 بار۔ دوسری دوائی اس میں جو ہے ایک اور دوائی ہے ایکوزیٹم۔ ایکوزیٹم کا یہ ہے کہ وہ مثانے میں بھاری پن ہوتا ہے، پیشاب کر چکنے کے بعد بھی ان کو اس تکلیف سے نجات نہیں ملتی اور یہاں ایکوزیٹم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایک اور دوا ہے ٹربنتھینا، اس میں پیشاب میں جلن ہوتی ہے، خون بھی آتا ہے اور بعد تک بھی جلن رہتی ہے۔ مکسال ایک دوائی ہے، یہ بھی بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اس میں پیشاب کر چکنے کے بعد بہت دیر تک درد قائم رہتا ہے، 30 طاقت میں ہم دن میں 2 دفعہ دیتے ہیں اور بہت جلد بہتری کی طرف آ جاتا ہے۔
کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ پیشاب میں بدبو ہوتی ہے، ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، ہمیں پیشاب گرم آتا ہے، تو وہاں پر ہمیں پائروجینم اور سلفر دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عام طور پہ میرا طریقہ جو ہے سلفر 200 میں ٹوائس اے ڈے بھی دے دیتے ہیں جب زیادہ گرم پیشاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پائروجینم بھی دینی پڑتی ہے تاکہ ان کی پیشاب کی حدت میں کمی آ جائے۔ آج تک کہ اتنا ہی بہت، آئندہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کو کسی معاملے میں سوال کرنا ہے تو آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں جا کے کویسچن کر دیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دے سکوں، یا کامنٹ باکس میں جا کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوں ان کے جوابات دینے کے لیے۔ اور کوئی نئی ویڈیو آپ چاہتے ہیں جو کہ معلوماتی ہو تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that in future you can see my videos first.